قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم موقنين وعن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الرحمن نے ربا سود کے حوالے سے اہل ایمان کو یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ ایمان والو سود کو چھوڑ دو، ربا کو چھوڑ دو، سودی لین دین اور معاملات کو چھوڑ دو۔ سود اپنی بہت ساری قسموں کے اندر، اور سود تجارت اور لین دین اور خرید و فروخت کے اندر جناب نبی کریم علیہ السلام کی احادیث میں اس حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے بہترین بیان کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے سود جن جن چیزوں میں پایا جاتا ہے اور تجارت کے حلال ہونے کے اصول پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیے۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں اللہ کی راہ میں دیگر صحابہ اور تابعین حضرات کے ساتھ جہاد میں مصروف عمل ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ
نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ جناب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جب جہاد اور جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ اس مال غنیمت میں جہاں دیگر بہت ساری چیزیں تھیں، مال غنیمت کے اندر سونے کے سکے اور چاندی کے سکے اور سونے کی ڈلیاں بھی تھیں، یعنی سونے کے ٹکڑے جو کہ سکوں دیناروں کے علاوہ تھے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ مال غنیمت میں ملنے والے سونے کے دینار، سکے اور اسی طرح سونے کے ڈلیوں کا آپس میں خرید و فروخت اور تبادلہ ہو رہا ہے، جس آدمی کے پاس سونے کے سکے ہیں، دینار وغیرہ ہیں، وہ دینار دے کر سونے کی ڈلیاں، سونے کے ٹکڑے لے رہا ہے، اور جن کے پاس سونے کی ڈلیاں ہیں وہ ان کے بدلے دینار، سونے کے سکے لے رہے ہیں۔ اب یہاں معاملہ جناب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ بغیر وزن کیے سونے کے سکے رکھنے والا وہ سونے کی ڈلیاں لے رہا ہے، اور بغیر وزن اور بغیر برابری کیے سونے کی ڈلیاں رکھنے والا وہ دوسرے سے سونے کے سکے لے رہا ہے۔ جن مجاہدوں کے پاس سونے کے سکے تھے انہوں نے وہ بیچ کر سونے کی ڈلیاں خرید لیں، اور جن کے پاس سونے کی ڈلیاں موجود تھیں انہوں نے سونے کے سکے خریدنا شروع کر دیے۔ تو اس موقع پر جناب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح مسلم کی یہ حدیث پڑھ کر سنائی، حدیث نمبر 1587 1587 نمبر کی روایت۔ جناب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد۔ جناب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سونا سونے کے عوض، چاندی چاندی کے عوض، گندم گندم کے عوض، جو جو کے عوض، کھجور کھجور کے عوض اور نمک نمک کے عوض ایک دوسرے کی طرح برابر بھی ہونے چاہیے اور نقد بھی ہونے چاہیے، برابر بھی ہوں اور نقد بھی ہوں۔ اگر اجناس میں اختلاف ہو تو پھر جس طرح چاہو فروخت کرو، بشرط یہ کہ دونوں طرف کا تبادلہ وہ نقد با نقد ہو۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سن کر ان بیع کرنے والوں کو، خرید و فروخت کرنے والوں کو یہ بتایا کہ تم سونا اور سونے کی ڈلیاں، سونے کے سکے آپس میں فروخت کر رہے ہو، بیع کر رہے ہو، خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو یہاں اس کا نقد بہ نقد ہونا بھی ضروری ہے اور برابر ہونا بھی ضروری ہے۔ اب یہاں میرے پیارے بھائیوں اس بیع کے اندر ایک شرط تو موجود تھی کہ یہ جو سودا ہو رہا تھا یہ سودا یدم بیدن تو تھا، یعنی یہ سودا نقد بنقد تو تھا مگر سواء بسواء نہیں تھا، برابر میں یہ بیع نہیں ہو رہی تھی، یہ خرید و فروخت برابر میں نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ سونے کا جو سکہ ہے، دینار ہے، اس کا وزن تو معلوم ہوتا تھا،
سونے کا دینار، سونے کا سکہ، اس کا وزن معلوم ہوتا تھا، مگر بدلے میں وہ جو سونے کی ڈلی لے رہا ہے اس کا وزن نامعلوم ہے، آیا وہ کتنے ماسے ہے، کتنے رتی ہے، اور اس کا کیا وزن بنتا ہے۔ تو جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معاملہ دیکھا کہ یہ سونے کے سکے اور سونے کی ڈلیاں آپس میں فروخت کر رہے ہیں، بیع ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، ایک طرف سے سکے کا وزن، دینار کا وزن جو ہے وہ معلوم ہے، مگر سونے کی اس ڈلی کا وزن وہ نامعلوم ہے، اور یہ سود تھا۔ جب سونا سونے کے بدلے میں فروخت کیا جائے، جب چاندی کو چاندی کے بدلے میں فروخت کیا جائے، تو جہاں پر یہ برابر ہونا ضروری ہے وہیں پر نقد بنقد ہونا بھی ضروری ہے، اور جہاں نقد و نقد ہونا ضروری ہے وہاں سواء بسواء سواء بسواء برابر ہونا بھی ضروری ہے۔ اب ہوا کہ کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ شام کے گورنر ہیں اور بہت بڑے عظیم صحابی ہیں، اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کاتب وحی بھی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سالے بھی ہیں، کہ حضرت معاویہ کی بہن ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، اور ام حبیبہ مومنوں کی ماں ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی عظیم مرتبے والے صحابی ہیں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ کہتی ہے، میرا خیال یہ کہتا ہے کہ یہ بیع، یہ خرید و فروخت درست ہے۔ جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث سنا چکے تھے کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة، سونا سونے کے عوض، چاندی چاندی کے عوض، ان کا خرید و فروخت کے وقت، ان کی بیع کے وقت، ان کے خریدنے اور بیچنے کے وقت ضروری ہے کہ برابر بھی ہوں اور نقد بنقد بھی ہو، جبکہ یہاں اس بیع کے اندر نقد بنقد کی بات تو موجود ہے، لیکن جو چیز موجود نہیں وہ سواء بسواء برابری نہیں ہے۔ دینار اس کا وزن معلوم ہے اور سونے کی ڈلی کا وزن معلوم نہیں ہے، تو یہ سود ہوگا، یا تو دینار والے کو نقصان پڑے گا یا پھر سونے کی ڈلیوں والے کو نقصان پڑے گا۔ اور قرآن مجید کا حکم اہل ایمان کو اللہ رب الرحمن نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اللہ نے مومنوں کو سودی لین دین اور معاملات چھوڑنے کا حکم دیا۔ جب جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ میری رائے میں یہ بات درست ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا، اور یہ غصہ حلال کا غصہ تھا کہ یہاں سے اس سفر سے اگر میں واپس گیا تو تمہارے اندر یا تمہارے لوگوں میں یا اس علاقے میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا۔ جناب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے واضح طور پر فرمایا کہ ادھر سے درہم، ادھر سے دینار کا وزن معلوم ہے اور ادھر سے سونے کی ڈلی کا وزن وہ نامعلوم ہے۔ فرمایا انکم تاکلون الربا، تم کلیئر اور صاف سود کھا رہے ہو۔
یہ صاف طور پر سود ہے۔ آگے معاملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش ہوتا ہے، اور جناب حضرت عمر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنتے ہیں، اور جناب امیر معاویہ کو دوبارہ مراسلہ لکھتے ہیں۔ جناب عمر جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور دوئم خلیفہ ہیں، امام وقت ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے گورنر جناب امیر معاویہ کو یہ خط لکھا کہ اس علاقے میں اور پوری مملکت کے اندر تمہارے علاقے میں آئندہ یہی فتویٰ چلے گا جو جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی ہے کہ جب سونا سونے کے بدلے میں خرید و فروخت ہوگی، جب چاندی چاندی کے بدلے میں خرید و فروخت ہوگی، تو دو شرطوں کا پایا جانا لازمی ہے، ورنہ یہ سود ہوگا، حرام ہوگا اور ممنوع ہوگا۔ اور وہ دو شرطیں سوام بسوائن یدن بیدن، برابر ہونا بھی لازمی ہے اور اس بیع کا نقد و نقد ہونا بھی لازمی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی سود اپنی اسی شکل کے ساتھ موجود ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص سنار کے پاس جائے گا اور وہاں سے پرانا زیور دے کر نیا زیور بنوائے گا، اور وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا پرانا زیور دے کر، جو کہ ہم اندازہ لگا لیں کہ وہ 2 تولے کا ہو، اس پرانے زیور کو 2 تولے کا زیور دے کر وہ سنار سے جا کر ڈیڑھ جو ہے وہ تولے کا نیا زیور بنا لیتا ہے۔ یہاں دونوں میں برابری نہیں ہوتی، اس لیے کہ 2 تولے سونا دیا اور پھر 1.5 تولہ سونا لیا، تو یہ برابر سواء بسواء نہ ہوا اور یہ سود ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنا پرانا سونا پہلے بیچ دے، آدمی اپنا پرانا زیور پہلے بیچ دے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی دکان سے یا کہیں سے بھی نقدی لینے کے بعد، اس بیع کے مکمل ہو جانے کے بعد، وہاں سے چلے جانے کے بعد، وہ بھلے ان پیسوں سے اس کا 1 تولہ سونا بنے نیا زیور، یا وہ 1.5 تولے بنے، یا وہ 1.25 تولے بنے۔ تو جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ سود ہے اور یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح سود کی ایک اور شکل اینا، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، اور اس روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینة واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، رواہ ابو داود۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم عینہ کی تجارت کرنے لگو گے، بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، زراعت اور کھیتی باڑی کو پسند کرنے لگو گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ اس وقت تم پر ذلت اور خواری مسلط کر دے گا، اور اس وقت تک اللہ اس کو دور نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں پلٹ آؤ گے۔ تو معلوم ہوا مسلمانوں پر ذلت کب پڑتی ہے کہ جب مسلمان سودی لین دین اور معاملات شروع کر دیں۔ آج سود کے اندر حاجی بھی پھنسا ہوا ہے، آج سود کے اندر نمازی بھی پھنسا ہوا ہے، اور سودی لین دین اور معاملات کے اندر پرہیزگار بھی اس کو اختیار کیے ہوئے ہے، اور بد پرہیز بھی اس کا شکار ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر قسم کی ذلت آج کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر مسلط ہے۔ بیع اینا کیا ہے کہ ایک آدمی کسی سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے 10,000 روپے ادھار چاہیے، اور وہ آگے سے کہے کہ میں ان 10,000 ادھار کے بدلے اس پر 1,000 سود لیتے ہوئے 11,000 لوں گا، تو دیندار آدمی یا تو اس طرح کا قرضہ لے گا نہیں، یا دیندار بندہ سود پر قرضہ دے گا نہیں۔ لیکن بیع اینا ایک ایسی شکل ہے کہ جسے دیندار بھی اختیار کر لیتا ہے اور بد پرہیز بھی، اور وہ یہ ہے کہ ایک چیز اس نے 10,000 کی خریدی ادھار کے اوپر، ایک چیز خریدنے والے نے خریدی
10,000 کے اندر، مثال کے طور پر خریدنے والا 10,000 میں ایک سائیکل لیتا ہے مگر ادھار میں، اور وہی سائیکل وہاں اسی دکاندار کو وہ 8,000 روپے نقد میں دے دیتا ہے، تو خریدنے والے کو کتنے پیسے دینے پڑ گئے؟ 2,000 روپے اضافی۔ اگر وہ اسے 8,000 دے کر واپسی 10,000 لے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سود ہے، لیکن اس کا ہیلا کیا اختیار کیا گیا کہ اس نے 10,000 کی سائیکل ادھار میں دی، خریدنے والے نے وہی سائیکل اسی دکاندار کو وہیں پر جو ہے وہ 8,000 میں دی اور 2,000 اس کے ذمے سود پڑ گیا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی چیز وہ قبضے میں لینے سے پہلے اس کی خرید و فروخت کرنے سے منع کیا کہ آدمی اگر ایک گاڑی بیچتا ہے اور ایک پلاٹ بیچتا ہے، قیمت لے لیتا ہے مگر قبضہ نہیں دیتا۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر پراپرٹی ڈیلر کیا کریں گے یا خرید و فروخت کرنے والے بے شمار کہ پلاٹ لیا، پلاٹ کے مالک نے پلاٹ بیچ دیا اور پیسے اپنے پاس رکھ لیے مگر پلاٹ کا قبضہ نہیں دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، من ابتاع طعاما فلا یبیعہ حتی یستوفیہ، اور اس میں زیادہ الفاظ یہ ہیں فلا یبیعہ حتی یقبضہ، دوسرے الفاظ میں کہ جب تم طعام خریدنے لگو یا اسے بیچنے لگو تو جو شخص غلہ خریدے پھر اسے اس وقت تک فروخت نہ کرے جب تک کہ وہ اسے پورا نہ لے لے، جب تک کہ وہ اسے اپنے قبضے میں نہ لے لے۔ تو تجارت کے اندر چیز کو قبضے میں لیے بغیر فروخت کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اسی طرح یہ بھی حرام ہے کہ ایک آدمی نے بیانہ دیا 1,00,000 روپیہ اور اسی بیانے پر اس نے آگے گاڑی یا پلاٹ یا زمین کو بیچ ڈالا، کیونکہ ابھی بیع پوری نہیں ہوئی تو اس کا فروخت کرنا آگے حرام ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ابو داود میں یہ بتایا، من باع بیعتین فی بیعۃ فلہ اوکسہما بالربا، رواہ ابو داود وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ جس بندے نے ایسی تجارت کی، ایسی خرید و فروخت کی کہ نقد میں ریٹ کم پڑتا تھا اور ادھار کی صورت میں اور قسطوں کی صورت میں ریٹ زیادہ، کہ یہ پلاٹ یا یہ گاڑی نقد میں بن رہی ہے 10 لاکھ کی اور ادھار کی صورت میں بنتی ہے 11 لاکھ کی، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ سود ہے اور یہ حرام ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا، اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اسی طرح بیمہ پالیسی اور انشورنس یہ بھی سود اور جوئے کا مرکب ہے۔ اب چاہے بیمہ اپنے مکان کا ہو یا فیکٹری کا ہو یا جان کا ہو یا کسی بھی چیز کا بیمہ اور انشورنس، یہ سود ہے اور جوا ہے اور یہ حرام ہے۔ سود اور جوئے کی بدترین صورت ہے، اور دونوں جگہوں میں سود اور جوئے کی بدترین جمع ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیع پر بیع کرنے سے بھی منع کیا، یعنی ہماری منڈیوں کے اندر جو بولیاں لگائی جاتی ہیں کہ بیچنے والا اپنا مال پیش کرتا ہے، وہ چاہے کپڑا ہے، فروٹ ہے یا گاڑی ہے، کہ اس گاڑی کی قیمت 15 لاکھ، جواب میں دوسرا کہے گا 16 لاکھ، ایک اور خریدنے والا کہے گا 17 لاکھ، اور اسی طرح اگر فروٹ ہے تو ایک پیٹی کا ریٹ لگایا جائے گا کہ 500، ایک بولے گا 600، پھر 700، پھر 800 اور 900۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیع پر بیع کرنے اور نکاح کے پیغام پر نکاح دینے سے بھی منع فرمایا ہے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ ہر معاملے کے اندر جہاں جہاں سود موجود تھا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا۔ لیکن آج کلمہ پڑھنے کے باوجود حاجی، نمازی، قاضی، بد پرہیز اور پرہیزگار
ہر ایک مال کی محبت میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ وقت آ چکا کہ ایک آدمی کو کوئی پرواہ نہیں رہی کہ آیا میں مال حرام کما رہا ہوں یا حلال. ہاں بس یہی شوق اور یہی طلب ہے کہ راتوں رات بندہ کروڑ پتی بن جائے اور زیادہ سے زیادہ آدمی مال جمع کرے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین